بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں بٹن نیوز اور میں ہوں محمد سفیر خان. آج میرے مہمان ہیں علاقہ کونچ کی جانی پہچانی شخصیت، ولیج کونسل آل کے چیئرمین اور سردار محمد یوسف گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کونچ ویلی کے انچارج محمد ساجد صاحب. سب سے پہلے میں ساجد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ساجد صاحب، حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ نے اپیل دائر کی تھی کہ کونچ ویلی یعنی بٹل کی 6 ولیج کونسل اور آہل اور چنارکوٹ کی 2 ولیج کونسل جن کو تحصیل اوگی کے صوبائی حلقہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، آپ لوگوں نے اپیل کی تھی کہ ان کو واپس تحصیل بفا پکھر کا جو صوبائی حلقہ ہے پرانا حلقہ اس پہ لگایا جائے. اس حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گئے، آپ کی پیشی ہوئی، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے وہاں کیا جواز پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سفیر خان صاحب اور بٹن نیوز آپ کا. چونکہ ہمارا جو حلقہ ہے یہ قومی اسمبلی میں بھی تحصیل بفا، تحصیل مانسیرہ اور تحصیل بالاکوٹ پر محیط ہے، اور اس طرح چونکہ ہمارے 2 پٹوار حلقے، پٹوار حلقہ بٹل جس کے اندر 4 وی آتی ہیں اور پٹوار حلقہ آل جس کے اندر 2 وی آتی ہیں، ان کی ٹوٹل آبادی 16,000 جو ہے وہ پٹوار حلقہ آل کی آبادی ہے، اور اس طرح 26,000 پٹوار حلقہ بٹل کی آبادی ہے. ان کو اوگی کے ساتھ لگا دیا تھا. چونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کو اوگی کے ساتھ لگایا تھا اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپیل کی تھی. پچھلی دفعہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے جو پٹیشن کی تھی وہ اکٹھی کر دی تھی بٹل اور آل کی، جس میں سے بٹل جو ہے وہ لگ گیا تھا، واپس ہو گیا تھا. اس وقت NH 34 تھا، اب NH 40 ہے. وہ PK 34 تھا اور اب PK 40 ہے. اور ہمارا جو آل پٹوار حلقہ ہے وہ اسی طرح بدستور PK 33 میں تھا، جو اب موجودہ PK 39 ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس دفعہ بھی اسی سامنے رکھا اس کو، جو پچھلی دفعہ اپیل ہے اس کے اپیل کی فوٹو کاپی بھی ساتھ لگائی تھی وکیل صاحب نے، اور ہم نے بھی یہی موقف پیش کیا. چونکہ ہمارا جو لنک روڈ ہے، یہ جو ہمارا لنک ہے اوگی کے ساتھ نہیں ہے. اوگی کے عوام کا رسم و رواج اور ہمارا تھوڑا سا فرق ہے، وہاں کا رہن سہن اور ہمارا رہن سہن میں بھی تھوڑا سا فرق ہے، تحصیل بھی الگ ہے، اور ان کی تحصیل اور ہماری تحصیل علیحدہ ہے. پھر دوسرا آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہاں ہمارا روابط کم ہے، اوگی کے ساتھ ہمارے بالکل روابط نہ ہونے کے برابر ہیں. اس لیے ہماری خواہش یہ تھی کہ چونکہ ہم ادھر زیادہ تر ہمارا رابطہ بھی ادھر رہتا ہے اور وابستہ بھی ہم ادھر سے ہی ہیں، تو ہمیں واپس PK 40 میں لگا دیا جائے. اس کے لیے ہم نے اپیل کی تھی. لیکن اس میں چونکہ آبادی PK 40 کی جو ہے وہ اس وقت بھی ضلع مانسیرہ کی تمام صوبائی حلقوں میں سب سے زیادہ 3,75,000 ہے، جبکہ PK 39 کی آبادی 3,26,000 ہے. اب اس میں سے کچھ حلقوں میں سے کچھ نکالنا تھا، اس لیے ہم نے کوئی تجویز دی تھی، وکیل صاحب نے ان کو پیش کیا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ ہو سکے حلقے ہمارے واپس PK 40 میں لگ جائیں. اچھا، یہ آپ کو گئے تھے الیکشن کمیشن میں، اگر یہاں سے آپ کی اپیل منظور نہیں ہوتی، آپ کا آگے جانے کا ارادہ ہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا، یا بس یہیں پر فائنل ہو جائے گی؟ نہیں، انشاءاللہ امید تو ہے ہمیں کہ یہ تمام جو، کیونکہ اپیل صرف یہ نہیں کہ PK 40 یا 39 بلکہ قومی اسمبلی کے حلقہ PK 14 اور 15 کے اوپر بھی تھی. کیونکہ ہمارا کچھ NH 14 کا حلقہ جو ٹوڈیال اور کوشال وغیرہ ہے یہ بھی ادھر NH 15 میں لگا دیا تھا. اس کی بھی ہم نے اپیل کی تھی اور اس کو بھی امید ہے کہ واپس آ جائے گا یہ. اور اس طرح جو ہمارا حلقہ ترشیشہ سے کاٹ کر بالاکوٹ کو علیحدہ صوبائی حلقہ دے دیا تھا اور آبادی جو ہے وہ ادھر مانسیرہ کے ساتھ لگا دی تھی، تو اس کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں سے کاٹ کر مانسیرہ کے ساتھ لگائے. یہ ہماری مشترکہ اپیلیں تھی سب کی جو ہم نے کی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کونچ ویلی میں ڈگری کالج ہونا چاہیے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سول اسپتال بٹل ہے اب RSC ہو گئی ہے، اسی طرح RSC چھتر پلین ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں سوئی گیس ہونی چاہیے؟ یہ اسپتال اسی طرح رہیں گے؟ یہی مطلب ہے کہ 1 بجے تک 12 بجے تک اس کے بعد لوگ چلے جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نواز شریف صاحب کی حکومت آ جاتی ہے، سردار صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں یا اس کا کوئی اور آدمی آ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپتال بھی بڑا ہونا چاہیے، یہاں کالج بھی ہونا چاہیے، یہاں پر سوئی گیس کی سہولت بھی یہاں تک پہنچنی چاہیے؟ ایسی آپ کی سوچ بھی اور آپ کا بھی ایسا ارادہ ہے کہ اپنی پارٹی سے یہ کم کروا دیں؟ سفیر بھائی، اس طرح ہے کہ چونکہ ہمارے کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور وہ واپس آ کر موازنہ
مطلب ہے اسلام آباد کے ساتھ یا ایبٹ آباد کے شہری علاقوں کے ساتھ یا علی پور کے شہری علاقوں کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے. ہم یہ بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پہاڑی علاقوں کا مقابلہ ایبٹ آباد کے پہاڑی علاقوں سے کریں، علی پور کے پہاڑی علاقوں سے کرائیں، بڈگام کے پہاڑی علاقوں سے کرائیں، تو انشاءاللہ ہمارے کام آپ کو نظر آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اسپتال کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے، میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے 200 بیڈ کا جو اسپتال کیا تھا. چونکہ ہماری جو پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ ہے وہ تو ٹمپریری گورنمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسپتال کا بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا. کالج کے حوالے سے جو بات ہے، چونکہ کالج اب ضرورت ہے عوام کے لیے، یہ تعلیم کے حوالے سے، روڈوں کے حوالے سے زیادہ مسائل ہیں، سوئی گیس کے حوالے سے زیادہ مسائل ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اس ہمارے علاقے میں زیادہ تر اقتدار سردار صاحب کے پاس رہا ہے، یا ایم پی اے تھا یا ناظم تھا، وہ سردار صاحب کے گروپ کے لوگ تھے، اور اس وقت مسائل بھی اسی گروپ کے لوگوں کے ہیں. ہمارے پاس آج کل جتنے بھی مسائل آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی برادری کے، جو آپ ہی مداری میں سردار برادری کے لوگ ہیں، انہی کے مسائل ہیں. وہی شکایتیں کرتے ہیں اور وہی سپورٹ کرتے ہیں، وہی شکایتیں کرتے ہیں، وہی فریادیں کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیونکہ باقی لوگ جو سردار اینٹی سردار یوسف لوگ ہیں، ان کی شکایات ہمارے پاس، ان کے مسائل ہمارے پاس بہت کم آ رہے ہیں. آپ ہی کی برادری کے مسائل ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں. حالانکہ وہ ان کا جو پسندیدہ امیدوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ ہم کتنی مشکلات سے، ہمارے بزرگ کتنی مشکلات سے آگے بڑھ کے یہاں تک پہنچے ہیں. اس وقت کیا مسائل تھے ہمارے، وہ اس وقت کچھ اور مسائل تھے، آج کچھ اور مسائل ہیں. اپنے اس وقت کو بھی یاد کریں کہ ان مشکلات میں اگر وہی وقت چلتا تو اب آج ہم اسی ضرورت میں ہوتے، اسی حالات میں ہوتے. لیکن الحمدللہ آج گراؤنڈ ہمیں مل گیا ہے. اب میں بھی بات کر سکتا ہوں، دوسرا بھی بات کر سکتے، ہر نوجوان آدمی بات کر سکتے، لیکن ان کے بزرگ تو بات نہیں کر سکتے تھے. نہیں، اس وقت ساجد بھائی ان کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اس وقت اگر ترقی نہیں تھی، اس وقت پسماندگی تھی، اس وقت غربت تھی، اس وقت جہالت تھی. اب اگر ترقی بھی آ گئی ہے، پسماندگی بھی ختم ہو رہی ہے، جہالت بھی ختم ہو رہی ہے، شعور آ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس زمانے کے مطابق ہمیں سہولتیں ملنے چاہیے. وہ سہولتیں مانگ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ شعور الحمدللہ کسی وجہ سے آیا نا، اور آج الحمدللہ وہ شعور کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ساری نا. آج حقوق کو مانگے جا رہے ہیں، اس وقت حقوق کو ہی نہیں مانگ سکتا تھا، آج مانگ رہے ہیں نا. وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی گراؤنڈ جو ہے وہ بالکل پلین انصاف ہے، اب دندنا کے کھیل سکتے ہیں. ابھی بیچ میں جب ہمارا کلین سویپ ہوگا مانسہرہ انشاءاللہ، اور ہماری حکومت آ جائے گی تو حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو کام ہے جن کے اوپر شکایتیں ہیں انشاءاللہ یہ کام ٹھیک ہوں گے. اچھا ساجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت ہماری کونچ ویلی کی جتنی ویلیج کونسلر ہیں، ان کے چیئرمین، ان کے جنرل کونسل، ان کے یوتھ کونسلر اور ان کے کسان کونسلر، ان میں سے میں اگر گنتی کروں تو 70% اپنے حلقے سے، بلکہ اپنے سٹی سے بھی، بلکہ اپنے ضلع سے بھی باہر ہیں. کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کچھ کسی سلسلے میں روزگار کے سلسلے میں اپنے حلقے میں نہیں ہے. آپ واحد آدمی ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان وقف کی ہوئی ہے. ہیلکوٹ کے کسی بندے کو پرابلم ہوتی ہے شناختی کارڈ کے معاملے میں، فارم بے کے معاملے میں، برتھ سرٹیفکیٹ کے معاملے میں، پٹوار خانے میں، اسپتال میں، تھانے میں، تو وہ جو چیئرمین ہیں یا وہ جو کسان کونسلر ہیں وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان کے ووٹر سپورٹر کی یہاں پر آپ سارا دن بیٹھ کے آپ کے ذہن میں کیوں نہیں خیال آیا کہ آپ بھی باہر جاتے، آپ کاروبار کرتے، آپ نوکری کرتے، سیٹ تو آپ کو مل گئی ہے جس طرح باقی لوگوں نے سیٹیں حاصل کی ہوئی ہیں اور دوسرے شہروں میں اور دوسرے ضلعوں میں جہاں کاروبار کر رہے ہیں، اور یہاں پر ووٹ عوام کی خدمت کر لے کے گئے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جو سیٹ ہے یہ عوام کی امانت ہے، ولیج کونسل آل کی عوام کی یہ امانت ہے، اور جب تک یہ امانت میرے پاس ہے انشاءاللہ میں ایمانداری کے ساتھ رات دن جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں ان کی عوام کی خدمت کروں گا. دوسری رہی کونچ ویلی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کونچ ویلی کی عوام بھی ہماری عوام ہے، اس کو ہم تقسیم نہیں کرتے کسی صورت میں بھی. مجھ سے جتنا ہو سکا کونچ ویلی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، چونکہ ہم ٹیم، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جتنے بھی ہمارے چیئرمین ہیں یا ممبران ہیں، ہم ٹیم ورک کی صورت میں، ہاں کسی جگہ میں نہیں پہنچ سکتا وہ پہنچ جاتے ہیں، کسی جگہ میں جنرل کونسل پہنچ سکتا ہے، کسان پہنچ سکتا ہے، اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں. صرف یہ کوئی تھوڑا زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے، لیکن ہم تمام ولیج کونسلوں میں ٹیم ورک کی صورت میں کام کر رہے ہیں. میں اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں، اور میری جو چونکہ ایک ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، میں یہاں پر موجود ہوں تو میری خواہش بھی ہے اور میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کر سکوں، اور میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے.
بالکل جی، آپ نے ولیج کونسل آل کے چیئرمین تھے محمد ساجد صاحب، ان کے ساتھ ہم نے کافی دلچسپ باتیں کی، اور جو آج کل کے حالات کے مطابق ضروری باتیں تھیں وہ باتیں ہم نے کی ہیں۔ کچھ سوالات ایسے میں نے پوچھے ہیں کہ جن کو میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں پر ہماری کونچ ویلی میں بہت سارے ولیج کونسلوں کے چیئرمین اور دیگر ممبران جو ہیں، ان کو ہم نے بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پر آئیں، اپنے علاقے کے مسائل یہاں پر ہم سے بیان کریں یا ہم آپ سے پوچھتے ہیں، آپ ان کے جواب دیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ان کی عوام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کو اٹھائیں۔ وہ عوام بھی کہتے ہیں کہ وہ مسائل کو اٹھانے کے لیے نہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، نہ وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، نہ میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ آگے کسی ادارے میں جا کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرے اکثریتی جو ممبران ہیں جو منتخب ہوئے ہیں وہ اپنے حلقے ہی میں نہیں ہیں بلکہ اپنے ضلع ہی میں نہیں ہیں، تو وہ جہاں سے ووٹ لے کے جب دوسرے شہروں میں جائیں گے تو عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ کیسے حل ہوں گے؟ صرف فنڈ سے ہی نہیں ہوتا، عوام کی دیگر بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، تھانے کے ہیں، پٹواری کے ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تو وہ مسائل کو لے کے لوگ ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ یہ باتیں جب ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو ہم یہ باتیں پھر کر کے آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں ساجد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ ہمارا بٹ جو ہے نا، یہ مرکز ہے کونچ ویلی کا، اور ہمارا دفتر بھی یہیں پر ہوتے ہیں، اور تمام ہمارا میڈیا بھی سارا دن ادھر ہوتا ہے، تو ہم سارا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ ساجد بھائی کے پاس بہت بڑا رش ہوتا ہے، اور ساری کونچ ویلی کے لوگ دن کو ان کے پاس آتے ہیں، یہ مصروف ہوتے ہیں اور شام کو گھر جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اس عوام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ووٹ لے کر بے غم اور بے فکر اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔